صاحب روزۃ الصفا فرماتے ہیں کہ صحیح خبروں اور اسلامی تاریخوں سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو فرق و جدائی واقع ہوئی اور پھر جدائی نہایت طویل در طویل ہوئی، وہ ان 3 باتوں کے سبب۔ پہلی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیارے یوسف کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رخصت کے وقت انہوں نے اپنے نور عین کو یہودا کے سپرد کیا اور اس اضطراب و بے قراری میں خدا کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشیں کر لیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی بات، بندہ جب کسی بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہو اور وہ اس کے لیے بالکل دیوانہ یا عاشق زار ہو تو اللہ تعالیٰ کو رشک آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ سب سے گہری اور سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے رکھتے ہیں۔ اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے ایسی گہری محبت کریں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یہ شب فرقت میری۔ چونکہ بندہ مومن اللہ والا ہے اور خاص محبت خدا ہی سے رکھنی اس کا فرض ہے، تو پھر دوسرے سے گہری محبت اور عشق اسے لائق و زیبا نہیں۔ مطلوب برا مانتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ طالب کی نظریں کسی اور طرف پڑنے لگی ہیں، لہذا وہ اپنے حقیقی طالب اور مجازی مطلوب کے درمیان جدائی ڈلوانے کی ٹھان لیتا ہے۔ چنانچہ یعقوب اور یوسف میں اس نے جدائی ڈالی اور وہ اس محبت کو گوارا نہ کر سکا، اور فی الحقیقت شان مطلوبی کے یہی لائق و سزاوار ہیں، جیسا کہ اوپر ارشاد باری ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تم ہمارے ہو کہ کیوں دل دو کہیں، ہم سے مل کر دوسروں کے ہم نشیں۔ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، وصل کے تم سے اشارے ہو چکے۔ ہم سے مل کر دوسروں سے کیوں ملو، ہم کو یہ غم اور یہ صدمہ نہ دو۔ ہم سے یہ دیکھا نہ جائے گا کبھی، ہم سے بھی ہو غیر سے بھی دوستی۔ بندہ مومن یہ لائق ہے تجھے، جز ہمارے تو کسی کو دل نہ دے۔ دوسری بات، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر ایک بات اور ہر ایک کام اللہ کے سپرد کرے، بخلاف اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالت اضطراری و بے قراری میں بوقت جدائی پیارے یوسف علیہ السلام کو یہودا کے سپرد کیا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی، جس میں یہ ارشاد خداوندی ہوا اتدری لما فرقت، یعنی یعقوب تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارا نور نظر یوسف تم سے کیوں جدا کیا گیا؟ آپ نے عرض کیا خداوند مجھے کچھ خبر نہیں کہ میرا یوسف کیوں اور کس لیے مجھ سے جدا کیا گیا، اور اس میں حضور کی کیا مصلحت اور کیا راز ہے؟ جس کے جواب میں حضرت یعقوب کے نام وحی آئی، جو محبت تم کو زیبا ہم سے تھی تم نے وہ اپنے پسر یوسف سے کی، یہ محبت بس امانت میری تھی، تم نے مجھ کو چھوڑ کر یوسف کو دی۔ عشق میرے نام سے منسوب ہے، میں نہیں تو پھر نہیں وہ کوئی شے۔ بھیڑیے کا خوف کیوں دل میں کیا، کیوں برائی کا تصور بندھ گیا، کیوں گما فاسد ہوا اے نیک ذات، کیوں نہ سوچی تم نے کوئی نیک بات۔ بھیڑیے کی اس قدر دہشت ہوئی، میری رحمت پہ نظر مطلق نہ کی، کیوں یہودا کی حفاظت میں دیا، کیا یہودا مجھ سے بڑھ کر ہو گیا؟ کیا یہودا خاک کا پتلا نہیں، کیا ہمیشہ وہ رہے گا بالیقین؟ چھوڑ کر مجھ کو اسے سونپا ستم،
کر نہیں سکتا حفاظت ایک دم۔ تیسری بات، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر کام اور ہر بات میں نیک خیال اور نیک گمان رہے اور ہمیشہ اچھے تصور اور خدا سے اچھی فعل مانگتا رہے، اس لیے کہ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی فیظن من یشاء بی، یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جیسا وہ گمان کرے گا ویسا ہی میں دوں گا۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھا گمان اور اچھی فعل زبان سے مانگے اور اپنے یا اپنے متعلقین کی نسبت بری فعل یا برا خیال کبھی دل میں نہ لائے، کیونکہ خدا کے خزانوں میں سب کچھ ہے، وہ زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، بھلائی اور برائی دونوں اس کے قبضے میں ہیں۔ پھر ہم برائی ہی چاہیں نیز اپنے اور اپنے اولاد کے لیے بات بات میں بد فعلی اور بد خیالی کرتے رہیں تو یہ اپنے حق میں آپ کانٹے بوتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمت اور اس کے فضل سے اپنے خیالات کو زیادہ وابستہ رکھیں اور بموجب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت کے لوگوں، دیکھو تم ہمیشہ خدا تعالی سے عافیت طلب کرتے رہا کرو، عافیت چاہو، خدا سے دوست ہو اور بدفعلی کو پاس آنے نہ دو، عافیت ہی عافیت دل میں بسے، عافیت ہی عافیت بس پھر رہے، عافیت اللہ کے قبضے میں ہے، کیا یہودا اور کیا ہے کوئی شے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور عین کو رخصت کیا تو ساتھ ہی اس کے آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ بھائی یوسف کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے بہت کچھ پیار محبت کے ساتھ لیے جا رہے ہیں، کوئی بھائی گود میں لیتا ہے، کوئی کندھے پر سوار کرتا ہے، کوئی سر پر بٹھاتا ہے اور بڑی چاہت سے قدم بڑھائے چلے جاتے ہیں، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام شجر فراق کے نیچے مفارقت کی آخری نظروں سے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور فراق یوسف علیہ السلام میں آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری تھی۔ پھر جب وہ قرار دل اپنے بھائیوں کی گود میں چڑھا ہوا جاتے جاتے آپ کی نظروں سے غائب ہوا تو آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے اور جدائی کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر یہ کیفیت ہوئی اور ادھر برادران یوسف علیہ السلام پیارے یوسف علیہ السلام کو لیے ہوئے جب کنعان کی سرحد سے باہر ہوئے اور مڑ کر دیکھا کہ شجر فراق نظروں سے غائب ہو چکا اور والد بزرگوار بھی اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا، سر سے اونچا کر کے پھینکا گود سے، جو ابھی بھائی تھے قاتل بن گئے، دم کے دم میں ہو گئے وہ کیا سے کیا، چل گئی پوروا سے ایک پچھوا ہوا، پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب، ہو گئے دم بھر میں وہ غیظ و غضب، کون آنکھوں میں اتر آیا ستم، ہر کوئی غصے میں بھر آیا ستم۔ اب خدا حافظ ہے یوسف آپ کا، ظالموں کا آہ گھیرا پڑ گیا، آئے خونی کی طرح پل کر سبھی، دیکھیے کرتے ہیں کیا مل کر سبھی، آج یوسف کیا برے آثار ہیں، بھائی جن کے قتل کو تیار ہیں، ایک نے مارے تماچے زور سے، پھول سے رخسار بس کملا گئے، دوسرے نے ٹھوکریں ماری ستم، گر پڑا یوسف پہ ایک کوہ علم، تیسرے نے بال نوچے آپ کے، تھے جو کنگھی سے سنوارے باپ کے، پھر اڑائیں پیرہن کی دجیاں، پھر پڑی چاروں طرف سے دھمکیاں، اور برہنہ کر کے پھر کھینچے پھرے، جس سے بس رگ رگ میں کانٹے پڑ گئے، پیٹتے پیٹتے یوسفا غش آ گیا، کاش دیکھے باپ یہ حال آپ کا۔ اللہ اللہ، شان خدا بندی ہے، باپ شجر فراق کے نیچے یوسف کی جدائی میں بے ہوش پڑے ہیں، اور ان سے 2 میل کے فاصلے پر پیارے یوسف کانٹوں دار جنگل اور کنکریلے میدان کی تیز دھوپ میں بے ہوش پڑے ہیں۔ کوئی ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں کو ہوشیار کر کے گلے ملا دے، کوئی ہے جو ان مظلوموں اور بچھڑے ہوئے کا وصال کرا دے، کوئی ہو بھی
کر سکے کس کی مجال، ایک ہے تو اے خدائے ذوالجلال۔ جب یہ لوگ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تو سب نے ظلم و تعدی کرتے ہوئے آخر کار اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ ظلم و تعدی یہ کہ زمین پر کھینچتے پھرتے ہیں، تماچے مار رہے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں، نہایت بے رحمی سے سر کے بال نوچ رہے ہیں، ٹھوکریں مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تیرے 11 ستارے اور چاند کہاں ہیں جو تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف انہیں بلا تاکہ وہ ہمارے ساتھ تجھے بچائیں اور تیری مددگاری کرے۔ پیارے یوسف زاروں قطار روتے ہیں اور بار بار اپنے ناز بردار باپ کو آواز دیتے ہیں، مگر چونکہ فاصلہ بعید ہو چکا تھا اس لیے ننھے سے مظلوم یوسف کی آواز پہنچنا مشکل تھی۔ آپ کا رونا اور فریاد و فغاں کرنا بے سود تھا، کسی کو رحم نہ آتا تھا اور کوئی دست و وزاری موقوف نہ کرتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح مارتے پیٹتے اور ظلم و تعدی کرتے ہوئے چاہے کنعان تک لے گئی۔ لکھا ہے کہ یہ کنواں شہر کنعان سے 9 کوس کے فاصلے پر تھا، جو حضرت سام بن نوح کا بنایا ہوا بہت پرانا کنواں تھا، جس کی گہرائی 70 گز تھی، اور یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے 70 گز سے بھی زیادہ لمبا چوڑا تھا، اور اس کا پانی بالکل کھاری نمک جیسا تھا۔ اور اس خوفناک کنویں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر لوگ دہشت کھاتے تھے، جس میں ایک یوسف حسین محجبین کو ایک ننھی سی جان کو پھینکنا قرار پایا، اور پھر یکایک چاروں طرف سے سب کے سب آپ پر آن گرے اور رسیوں سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاؤں باندھنے شروع کیے۔ پیارے یوسف ایک ایک کو دیکھتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا اور کسی کو اس پتلی سی فرزند پر رحم نہیں آتا۔ آخر یہودا کا دامن آپ نے پکڑ لیا اور فریاد شروع کی، اے یہودا کیا قیامت آ گئی؟ باپ کی کیا تھی وصیت اے اخی؟ مجھ کو سونپا تھا تجھے اے نیک نام، کچھ حفاظت میں کیا بھی تو نے کام۔ حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے کہو، یوں ستا کر یوسف و یعقوب کو۔ سنتے ہی ادنا یہودا رو دیا، باپ کا ارشاد بس یاد آ گیا، اور کہا یوسف نہ گھبراؤ دل میں تو، میں بچانے کی کروں گا جستجو۔ قتل تجھ کو کوئی کر سکتا نہیں، ساتھ ہے تیرے یہودا بالیقین۔ یاد ہے مجھ کو وصیت باپ کی، تو نہ گھبرا دل میں اے پیارے اخی۔ پھر یہودا تمام بھائیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، خبردار، جو کسی نے یوسف کو ہاتھ لگایا اور اس پر ظلم و زیادتی کی، میں ہرگز کوئی ظلم اس پر نہ کرنے دوں گا، اور دیکھوں وہ کون سا جوان مرد ہے جو اس کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہودا کی اس انتہائی پرجوش حمایت سے تمام بھائی گھبرا گئے، اور نہایت نرمی سے سب نے کہا، اے یہودا، اگر اب یوسف کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ سارا حال مارنے پیٹنے کا ان سے کہے گا، اور وہ پھر سب کی اچھی طرح خبر لیں گے، اور فی الحقیقت معلوم ہونے کے بعد انہیں منہ دکھانے کو ہمارا دل گوارا نہ کرے گا، اور انجام کار سب کے لیے خرابی ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ خوف خدا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یوسف کا چندہ خیال نہ کرو، بلکہ اسے زندہ ہی اس چاہ میں اتار دو۔ یہ سن کر یہودا اپنی مال اندیشی اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بھائیوں کے مشورے پر ساکت ہو گیا۔ ادھر یہودا خاموش ہوا، ادھر سب کے سب مل کر یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے، اور ظلم کی انتہائی آفت ننھے سے یوسف پر توڑنے کے لیے تیار ہو گئی، یعنی کنویں میں پھینکنے کا تمام بندوبست ہونے لگا۔ آخری جب ظلم داں ہونے لگا، ساتھ یوسف کے فلک رونے لگا، جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمانوں کے فرشتے رو دیے، پر نہ روئے آہ یہ ظالم اخی، سنگ دل تھے کس قدر سب کے سبھی۔